ابھی ہے. مومن مرد تو تھے صلح حدیبیہ کے سفر میں, مومن عورتیں خواتین تھیں لیکن کم. تو یہ عورتوں کا خاص ذکر اسی کے دیکھیے, یہ عورت چاہے گھر بیٹھی ہو وہ مردوں کی ہمت بنداتی ہے, یا تو ٹانگ گھسیٹ لے اس کی کہ نہ جاؤ نہ جاؤ, ڈونٹ بی این ایکسٹریمسٹ. بعض دفعہ تو خواتین اپنے میاں کی داڑیاں تک منڈوا دیتی ہیں, شیو کروا دیتی ہے, داڑھی شیو کرو, اتنے بڑی عمر کے لگ رہے ہو, اچھا ہے نا, آپ چاہتی ہیں آپ بڑی لگیں ان سے, لگنے دیں ان کو بڑا, لکھنے دیں داڑھی, اجر بھی ہے اور عمر بھی بڑی لگتی ہے تو الحمدللہ آپ اور بی لگیں گی ان کے سامنے. لیکن نہیں, ہائے تم کو سوٹ نہیں کرتی, میری فرینڈس کیا کہیں گی. یا بعض دفعہ خواتین جو ہیں وہ حرام پر آمادہ کر دیتی ہیں, لیونگ سٹینڈرڈ اتنا امپاسبلی ہائی کر دیتی ہیں رہنے کا کہ مرد بےچارے حلال میں پورا نہیں کر پاتے اس کو, یا گناہوں کو وہ سجا سجا کر میاں کے آگے پیش کر سکتی ہیں, تو ان کا بھی ذکر آ رہا ہے. اور یہ مومن بیویاں, مومن عورتیں, مومن مائیں, مومن بہنیں کہ جو نیکیوں پر آگے لے جاتی ہیں کہ نیکیاں کرو, ہم سپورٹ کریں گے, ڈونٹ وری, یہ نیکیوں میں مددگار, الحمدللہ یہ سپورٹ گروپ. تو گھر بیٹھی بھی ہوں اگر, تب بھی اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے ان کو اجر دے گا, اس لیے کہ انہوں نے نیکیوں پر ہمت افزائی کی تھی, حوصلہ افزائی کی تھی اور بڑی کامیابی کو پہنچ گئے. وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ, اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں, برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آ گئے, اللہ کا غضب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. زمین اور آسمانوں کے لشکر اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ زبردست اور حکیم ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شہادت دینے والا, بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا ساتھ دو اور اس کی تعظیم اور توقیر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے پیارے پیارے مقام آ رہے ہیں, شاہد, گواہ, مبشر, خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے. اور سورہ احزاب میں کیا پڑھا تھا آپ نے؟ سراجم منیرہ, روشن چراغ, ہے نا. اچھا اب دیکھیں, کوئی شخص ہے, کپ اندھیرا پڑا ہے اور اس نے اس میں ایک چراغ روشن کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, شرک کا اندھیرا تھا, ظلم کا اندھیرا تھا, جہالت تھی, گمراہی تھی, آپ نے ہدایت کا چراغ روشن کیا, ہے نا. تو اس سے کیا ہوا؟ اس سے اندھیرے دور ہو گئے کافی حد تک. اچھا, اس کے بعد وہ کہہ گئے آنے والے لوگوں سے کہ اب تم اس چراغ کی حفاظت کرنا اور اس کو لے کے جہاں جہاں اندھیرے ہیں تم اس چراغ سے اپنے چھوٹے چھوٹے چراغ جلانا, تم سب چلتے پھرتے چراغ بن جانا. وہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا, یمشی فی الناس, اس روشنی کو لے کے لوگوں میں چلتا پھرتا رہتا ہے وہ. تم چھوٹے چھوٹے چراغ بن جانا, بلغوا انی ولو آیا, یہ روشن آیت لے کے تم گھومنا پھرنا, لوگوں میں جانا اور تم چراغ سے چراغ روشن کرنا, اندھیرے دور کر دینا. یہ کام کہہ کر چلے گئے. کیا کیا پیچھے والوں نے؟ کچھ نسلیں تو یہ کام کرتی رہیں, اور حقیقت ہے کہ دنیا سے جہالت اور ظلم اور لا علمی کے گناہوں کے اندھیرے دور ہوتے چلے گئے. پھر اس کے بعد ناخلف لوگ آ گئے. انہوں نے کیا کام کیا؟ انہوں نے سوچا کہ چراغ کس تاریخ کو روشن ہوا تھا اور اس تاریخ کی کھوج کو ریت شروع کر دی. حالانکہ کسی کو حتمی طور پہ نہیں پتا وہ چراغ کس تاریخ کو روشن ہوا تھا. 12 ربیع الاول کو ہوا تھا کہ 10 ربیع الاول کو ہوا تھا کہ 8 ربیع الاول کو ہوا تھا. اسی کھوج میں پڑ گئے جس کا کہ چراغ جلانے والا حکم دے کر ہی نہیں گیا تھا. اور اس کے بعد اس کی کھوج میں پڑ گئے اور اس کے دن اس کی چراغ جلانے والی کے لیے خوب تعریفیں شروع کر دیں اور خوب توصیف ان کی کری, اور اس میں اتنا مبالغہ بھی کیا کہ ان کا رتبہ اللہ سے بھی ملا دیا کہ خدا نہیں, بخدا نہیں, مگر خدا سے بھی جدا نہیں. کہہ دیا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. تو نعتیں شروع کر دیں, ادھر کعبہ ادھر کعبہ, کس کو کروں سجدہ, ایسی باتیں شروع کر دیں. اتنا غلوف کیا تعریف میں کہ اس میں بھی مبالغہ کر دیا. تو مجھے بتائیں انہوں نے حق ادا کیا اس چراغ کا؟ تو کیا یہ کام ہم کرتے ہیں؟ اور جو اللہ کے بندے بندیاں اگر کہیں کہ یہ اوس کام چھوڑ دو, اس سے اسلام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کا حکم نہیں دیا, کہتے ہیں گستاخی رسول. اور جو کہتا ہے کہ بھئی اس چراغ کی فکر کرو, اس کے آندیاں چل رہی ہیں, کفر کی آندیاں ہیں, بجھانے والی ہیں اس چراغ کو, اس کی حفاظت کرو, اپنے خون پسینے سے تم اس کو بچاؤ اور اس کو آگے لے کر چلو, ان تعلیمات کو پھیلاؤ, ان سنتوں پہ عمل کرو جو کہ آپ ہمیں سکھا کر گئے ہیں. کہتے ہیں فینیٹکس, کوئی نہیں سنتا وہ بات. اللہ ماشاء اللہ. تو آپ سوچیں نا, ہم پڑھی لکھی خواتین ہیں, اللہ نے ہمیں عقل دی ہے یہاں پر, کیوں نہیں سوچتی؟
اس لیے نہیں سوچتی کہ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کافی ہے ہمارے لیے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، کون سسرال کی مخالفت کرے. اب اس قدر سر پر بٹھایا ہوا ہے سب نے مجھ کو اچھی بہو بنا کر، آج میں کہہ دوں گی کہ بڑے پیر کی نیاز نہیں ہوتی اور میلاد نہیں ہوگا گھر کے اندر اور یہ چیزیں نہیں ہوں گی، تو پھر وہ تو مقام ہی نہ رہے گا میرا سسرال میں، چہیتی نہ رہوں گی. تو کیا ہوا اگر نہیں رہی چہیتی؟ تو کیا ہوا؟ اللہ کی تو چہیتی بن رہی ہے نا، اور لوگوں کو راستہ تو دکھا رہی ہیں. کوئی آگ میں گرتا ہے اس کی محبت میں خود آگ میں گریں گے جا کر؟ نہیں، یہ کوئی محبت نہیں ہے. محبت یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اس کو بھی بچائیں. تو کرنے کا کام ہم سوچیں کہ کرنے کو کیا کہا تھا اور کر کیا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. تو عزروہ، تعظیم کرو، توقیر کرو، توقرو، اس کے کام میں مدد دو. رسالت ختم ہو گئی، کار رسالت ختم نہیں ہوا. کسی نے کہا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اس نور رسالت کو تو دنیا میں ہمیں پھیلانا ہے. اپنی زندگیاں ہی ابھی اندھیروں میں اور سایوں کے اندر ہیں. ابھی تو اس مسلم معاشرے سے ہی ہمیں جہاد کرنے میں اتنی دقت پیش آ رہی ہے. مسلمان مردوں کو کنونس کرنا ایک ایشو ہے، مسلمان عورتوں کو سمجھانا ایک جہاد ہے. تو اب دنیا جس حال میں ہے پھر ہے، کیا کریں؟ ابھی تو اپنی نبضیں ہم دیکھ رہے ہیں نا. ابھی تو اسی کے بارے میں ہم انڈیسیسو ہیں کہ سیکھیں کہ نہ سیکھیں، کریں کہ نہ کریں، بڑھیں کہ نہ بڑھیں. تو پروز اینڈ کون سے تولتے رہتے ہیں، عقل کے اوپر وہ نہیں بڑھ سکتے. تو جذبات ہیں جو لے کے جاتے ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو میرا دل ہے نا، اللہ اس دل کو مسلمان کر دے. بس ایک دفعہ یہ دل مومن ہو گیا تو پھر آپ دیکھیں کیسے رسول کا درد آتا ہے دل میں. آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، ہم تو ان کے پیر چومنا چاہیں، تو کیا آپ کی سنتیں نہیں ہیں؟ آپ کی سنتیں کس طرح گری پڑی ہیں، دیکھا تو کریں، دیکھا تو کریں. کسی غم کے موقع پہ، کسی خوشی کے موقع پہ حال حلیہ دیکھیں. دل نہیں روتا کیا ہمارا؟ ہماری آنکھیں نہیں روتی؟ آج کل مجھے بتائیں کوئی ماحول ہے کہ انسان خوشی منا سکے؟ اپنے بچوں کی شادیاں بھی آپ کے سامنے کھڑی ہوں گی نا، آپ کا دل اتنا مرا ہوا ہوگا کہ دل نہیں چاہتا انسان کوئی خوشی کی بات کرے. وہ مجبوری کو دنیا چلاتا ہے انسان، واقعی اتنا دل بھاری ہے. اور ہم کراچی والوں کا تو جتنا بھاری ہو کم ہو. اس قدر بلڈ بات ہے نا یہاں پر، اس قدر خون کے دریا بہ رہے ہیں، ہم کیا خوشیاں منائیں بتائیں؟ لیکن بس خوشی بھی کیوں مناتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اس موقع پہ خوشی مناؤ. اس لیے آپ نے کہہ دیا کہ نکاح کے موقع پہ خوشی کے مناؤ اور تم دف بجاؤ، عید کے موقع پہ خوشی مناؤ. سچی بات ہے کہ اطاعت کرتے ہوئے مناتے ہیں، ورنہ واقعی دل تو اس وقت چاہتا ہے کسی کونے خدرے میں بیٹھ کے انسان بس زور زور سے روئے. یہ دل نہیں چاہتا. اور لوگوں کی بے حسی، بے نیازی کب جاگیں گے یہ تو سمجھ نہیں آتا. کب جاگیں گے، کب آنکھیں کھولیں گی، کب یہ بل بورڈز ہٹیں گے، کب ہم درست ہوں گے، کب چادریں آئیں گی ہمارے سروں پر، کب ہمارے مرد جو ہیں وہ مسجد میں باجماعت نماز کے لیے وقت نکال کر جائیں گے، کب ہمیں سود کی حرمت سمجھ میں آئے گی، کب ہم گناہوں کو جانیں گے، کب عبادات کی طرف دوڑیں گے. اللہ جانے کب ہوگا. لیکن مایوس تو نہیں ہو سکتے. جب اللہ تعالیٰ مردہ بستیوں کو زندہ کر سکتا ہے اور مردہ زمین کو، تو اللہ تعالیٰ اس مردہ قوم کو بھی اٹھا سکتا ہے. بس دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھ کو تو زندہ کر دے، ہے نا. جاگو اور جگاؤ والی چیز ہے. اللہ سے دعا کریں کہ بس میرے دل میں دین کا درد آ جائے. ایک دفعہ دین کا درد آ گیا نا دل کے اندر، آپ بیٹھی نہیں رہیں گی. جتنا ہے جو ہے ٹمٹماتا چراغ ہی سے، میری کیا حیثیت ہے، میں کیا کر سکتی ہوں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی، لیکن جو کر سکتی ہوں وہ تو کروں، جتنا کر سکتی ہوں. کوئی دعویٰ تھوڑی ہے کہ دنیا کو بدل کے رکھ دیں گے، کوئی دعوے نہیں ہے. کیا حیثیت ہے کہ ہم دعوے کریں؟ ہمارے رسول کی سنت ہی نہیں دعوے کرنے کی. لیکن جتنا عمل کر سکیں. وہی مثال یاد آتی ہے، کہنے کو تو حکایت ہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جب الاؤ لگایا گیا تو ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی لے کر چلی تو پرندے ہنسے. کہاں جا رہی ہے؟ اس نے کہا کہ اس الاؤ کو بجھانے جا رہی ہوں. تو کہا تیری چونچ کے پانی سے وہ اتنی بڑی آگ بجھے گی؟ اس نے کہا بجھے نہ بجھے، میں چاہتی ہوں قیامت کے دن آگ بجھانے والوں میں شامل کر لی جاؤں، آگ لگانے والوں میں نہیں. تو اس وقت خاموشی اسلام کے بارے میں، یہ ڈیفننگ سائلنس کرمنل سائلنس ہے. اس وقت عمل نہ کرنا کرمنل ہے، کرمنل. ہم کیا جواب دیں گے کہ اللہ ہم نے کیا کیا جب تیرے دین کو اس قدر ضرورت تھی؟ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، آج پردیس میں غریب الغربا ہے. کیا حیثیت ہے، کیا ٹھوکروں میں پڑا ہوا ہے یہ. ہمیں ترس نہیں آتا، ہمیں رحم نہیں آتا، ہمارا دل نہیں ٹوٹتا، اور ہم اپنی دنیا میں مگن رہیں گے. کیسے ہو سکتا ہے مجھے بتائیں. تو اس کے لیے انرجی چاہیے نا. تو کیا کرو؟ تو تسبحوہ بکرۃ و اصیلا، خوب تسبیح کیا کرو. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ. خوب خوب تسبیح کرو.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ذات پر ہوگا، اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے، اللہ عنقریب اس کو بڑا اجر عطا کرے گا۔ یہ ایک بیعت ہے جس کو بیعت عقبہ کہا جاتا ہے۔ مفسرین کا خیال ہے یہ بیعت رضوان نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں یہ بیعت عقبہ کی طرف اشارہ ہے، جو چند انصار نے آ کر مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر کی تھی۔ چند اس کی شرائط اور شقیں تھیں کہ کشادگی اور تنگی ہر حال میں بات مانو گے اور سنو گے، کشادگی اور تنگی ہر حال میں مال خرچ کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کی پرواہ نہ کرو گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب میں تمہارے پاس آؤں گا تو میری مدد کرو گے۔ ایک پویم ہے، ابھی وقت نہیں ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر وزٹ کرنے آ جائیں آج ہمارے گھر میں ہمارا کیا حال ہو۔ انہوں نے اینڈ میں یہ لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جائیں تو کیا تم ایک سکون کا سانس لوگے کہ تھینک گاڈ ہی از گون، ایٹ لیسٹ اب میں اپنی نارمل زندگی چلا سکتی ہوں، نارمل چیزیں دیکھ سکتی ہوں، نارمل کپڑے پہن سکتی ہوں، نارمل فرینڈز کو بلا سکتی ہوں۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے، اب وہ ضرور تم سے کہیں گے شغلتنا اموالنا واہلونا، ہمیں تو ہمارے مالوں اور گھر والوں نے بڑا مصروف کر لیا، ہم تو گھر چھوڑ کے نکل ہی نہیں سکتے تھے، بچے کی شادی تھی کیا کرتے، سسرال والے آئے ہوئے تھے ویکیشن پہ کیا کرتے۔ فاستغفر لنا، بس آپ استغفار کر لیجئے ہمارے لیے۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جن کے دلوں میں نہیں ہوتی، ان سے کہنا اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ تم کو نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے، تمہارے اعمال سے اللہ باخبر ہے۔ بلکہ تم نے یوں سمجھا رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں ہرگز پلٹ کر نہ آئیں گے، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا اور تم نے بہت برے گمان کیے اور تم سخت بد باطن لوگ ہو۔ یعنی صلح حدیبیہ کا سفر ایسا تھا جیسے کوئی موت کے منہ میں جا رہا ہو، منافقین ساتھ نہ آئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظیم فتح کی خوشخبری لے کر واپس آئے تو پھر ان کو افسوس ہوا، تو لہٰذا اب ان کا تذکرہ یہاں کیا گیا۔ اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں، ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے، جس کو چاہے معاف کرے اور جس کو چاہے سزا دے، اور وہ غفور اور رحیم ہے۔ جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو۔ یہ چاہتے ہیں اللہ کے فرمان کو بدل دیں، ان سے صاف صاف کہہ دینا تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے۔ یہ کہیں گے نہیں بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو، بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں۔ ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں سے کہنا ان قریب تم کو ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں، تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ مطیع ہو جائیں گے۔ اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تم کو اچھا اجر دے گا، اور اگر تم اسی طرح منہ موڑ گئے جس طرح پہلے موڑ چکے ہو، اللہ تم کو دردناک سزا دے گا۔ اگر اندھا اور لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو ان جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور جو منہ پھیرے گا اس کو وہ دردناک عذاب دے گا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے۔ یہ بیعت رضوان کی طرف اشارہ ہے۔ ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی، ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی اور بہت سا مال غنیمت ان کو عطا کر دیا جسے ان قریب وہ حاصل کریں گے۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ اللہ تم سے بکثرت اموال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جن کو تم حاصل کرو گے۔ فوری طور پر تو یہ فتح اس نے تم کو عطا کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تم کو ہدایت بخشے۔ اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے، اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
یہ کافر لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے یقیناً پیٹ پھیر جاتے اور کوئی حامی اور مددگار نہ پاتے. یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا. اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اس کو دیکھ رہا تھا. وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور ہدی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا. اگر مکہ میں ایسے مومن مرد اور عورتیں موجود نہ ہوتے جن کو تم نہیں جانتے اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نادانستگی میں تم ان کو پامال کر دو گے اور اس سے تم پر حرف آئے گا تو جنگ نہ روکی جاتی. اور وہ اس لیے روکی گئی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے. وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ان کو ہم ضرور سخت سزا دیتے. یعنی یہاں حکمتیں بتائی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کیوں کروائی اور اللہ تعالیٰ نے وہاں جنگ کیوں نہ کروائی. ایک تو یہ کہ بہت سے وہاں پر کمزور مسلمان موجود تھے جو ہجرت نہ کر سک رہے تھے, اور دوسری بات یہ کہ ابھی بہت سا خیر ان مکے والوں میں سے نکلنا باقی تھا. بہت کچھ خیر ابھی ان کے اندر تھا. خالد بن ولید آپ دیکھیں انہی میں سے نکلے, عمر بن عاص انہی میں سے نکلے. تو یہ سارا خیر نکلنا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی لیے ختم نہ کیا بلکہ اسلام کے لیے طاقت کا ان کو ذریعہ بنا دیا. یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی اور مومنوں کو تقوی کی بات کا پابند رکھا. وہی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے. اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا. وہ کیا تھا؟ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ کہ تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے امن کے ساتھ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ ہیں. اور نبی کا خواب پہلے بھی جیسے گزر چکا سورہ صافات میں ابراہیم علیہ السلام کا خواب, نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوا کرتا لیکن انٹرپریٹیشن میں غلطی ہو سکتی ہے. جب لوگوں نے کہا صلح حدیبیہ کے موقع پہ کہ آپ نے تو کہا تھا ہم عمرہ کریں گے, آپ نے جواب میں فرمایا میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ اسی سال کریں گے. تو اگلے سال پھر آپ نے عمرہ قضا فرمایا. محلقین رؤوسکم اپنے سر منڈواؤ گے اور بال ترشواؤ گے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا. وہ اس بات کو جانتا تھا جس کو تم نہ جانتے تھے, اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا کر دی. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اور اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو پورے جن سے دین پر غالب کر دے, اور حقیقت میں اللہ کی گواہی کافی ہے. یعنی اسلام ڈومینیٹ کرنے آیا ہے اور انشاءاللہ کرے گا. باقی مذاہب کو ایکسٹنکٹ نہیں کر دے گا لیکن ڈومینیٹ کرے گا اسلام ہی انشاءاللہ. اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو پچھلی قومیں تھیں ان کے تو قبلے بھی غائب ہو گئے اور کتابوں میں تحریفات ہو گئیں. اسلام کے باقی رہنے کی دلیل یہ ہے کہ ہماری کتاب بھی پرزروڈ ہے اور ہمارا کعبہ بھی الحمدللہ قائم ہے. تو کام تو ہونا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنا حصہ ڈالتے ہیں. اللہ تو کام کرے گا, ایسا نہ ہو کہ تم ہی محروم رہ جاؤ. محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں. تم جب دیکھو گے انہیں رکوع اور سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلب میں مشغول پاؤ گے. سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں. یہ ہے ان کی صفت تورات میں اور انجیل میں. ان کی مثال یوں دی گئی کزرع, جیسے ایک کھیتی ہے, اخرج شطأہ, جس نے کہ ایک کومپل نکالی. اسلام شروع ہوا کتنا کمزور کہ میں رہنا مشکل ہو گیا تھا. پھر کیا ہوا؟ ہجرت ہوئی اور ساتھی بہترین ملے اور اللہ کے رسول نے ان کی بہترین تربیت کی. اور تربیت ممکن کیسے ہوئی کہ انتہائی اطاعت گزار تھے. ایسے ساتھی تو کسی نبی کسی رسول کو پہلے نہ ملے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیے. پھر کیا ہوا؟ یہ اسلام کی جو کومپل تھی فآزرہ, پھر اس کو تقویت ہوئی. فاستغلظ, پھر گدرائی یعنی اسٹرانگ ہونا شروع ہوا اسلام. فاستوى علی سوقی, پھر اپنے تنے پر پوری طرح کھڑا ہو گیا اسلام, اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی. اتنی خوبصورت مثال دی گئی ہے کیسے درجہ بدرجہ اسلام مضبوط ہوا. یعجب الزراع, کاشت کرنے والوں کو خوش کرتی ہے. یغیظ بہم الکفار, اور کافر تاکہ اس کے پھلنے پھولنے پر جلیں. لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ دوسری قوموں کو دیکھیں تو ان کے پاس ایک ایک ہیرو ہے, دو دو ہیروز ہیں, اور اسلام کے لیے کہتے ہیں کہ پورا کھیت لگا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیروز کا. نیشن آف ہیروز, کس کس کو ہم کہیں, کس کس کی ہم تعریف کریں, ایک سے بڑھ کر ایک ہے الحمدللہ.
وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے. اب اس وعدے کو پانے کا اور اچھی قوم بننے کا طریقہ کیا ہے، یہ سب سورہ حجرات میں آ رہا ہے کہ آپس میں تفرقہ کیسے روکنا چاہیے، آپس میں مل جل کر کیسے رہنا چاہیے، کن کن باتوں کو اوائڈ کرنا چاہیے، انڈیویجول بیسس پر دل کیسے پھٹتے ہیں ان کی باتیں بھی آ جائیں گی، اور نیشنز کے لیول پر دل کیسے پھٹتے ہیں ان کے بارے میں بھی بات کر لی جائے گی، اور سب کو جوڑنے کا سیمنٹ کیا ہے اس کے بارے میں بھی بات آ رہی ہے کہ تم قوم بننا چاہتے ہو، تم خود تنگ آ گئے ہو اختلافات سے، مسلمانوں کی سر پھٹول سے، گھروں کے لڑائی جھگڑوں سے، تم پر امن معاشرہ چاہتے ہو، تم اسلام کو ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہو، تو سورہ حجرات پر من و ان عمل کر لینا چاہیے مجھے اور آپ کو، ایز اٹ از عمل کر لینا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. حجرات کا مطلب ہوتا ہے کوارٹرز، حجرے کی جمع ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی مت کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اللہ رسول سے آگے کوئی فزیکلی تو موجود نہیں ہے، تو پیچھے پیچھے رہو. کس طرح؟ فزیکلی تو موجود نہیں ہے. مراد کیا ہے کہ تم اتباع کرو، تم ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کرو. آگے نکلنا کیا ہے کہ تم ایسے طریقے بتانے شروع کر دو کہ لگے کہ تم اللہ کے رسول کو سکھانے آئے ہو. جیسے اللہ سے آگے نکلنا کیا ہے کہ تم جیسے اسلام پر کو کریکشن سلپ لگا دو کہ یہ طریقہ بھی نیکی کا تھا جو اللہ کے رسول بتانا بھول گئے. تو یہاں نیکیاں ایجاد کرنے سے روکا جا رہا ہے. تم ایجاد کرنے نہیں بھیجے گئے، تم اطاعت کرنے بھیجے گئے ہو. تو لہٰذا تم بدعات میں نہ پڑ جانا. یہ لیسن نمبر 1 ہے جو دیا گیا. پیچھے پیچھے چلو. جو پیچھے پیچھے چلو تو جو نقش قدم آپ چھوڑ گئے ہیں، جو نیکیوں کے طریقے، جو مسنون اذکار، جو مسنون درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا گئے، الفاظ بھی سکھا گئے، طریقہ بھی سکھا گئے، وہ تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے. اس سے انشاءاللہ تمہارے اندر آپس میں اتحاد پیدا ہوگا، مرکز عقیدت ایک رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، تو تم جڑ جاؤ گے، مل جاؤ گے. اب ادب آداب بھی سکھائے جا رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے سامنے بلند مت کرنا. یعنی مراد یہ ہے نبی کوئی رائے پیش کر رہے ہیں، اب آج تو زندہ موجود نہیں، ہمارے سامنے اگر کوئی سنت یا حدیث آ جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات یوں فرمائی ہے، اب ہم اپنی رائے کے زور سے آپ کی رائے کو دبانے کی کوشش نہ کریں. ہم کوئی سائنسی دلائل لے کر نہ آئیں، ہم معاشرتی دلائل لے کر نہ آئیں، ہم بس مان لیں، ہم کہیں ٹھیک ہے، سن لیا، سمعنا واطعنا. ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور ایسے نبی سے بات مت کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے دنیا میں، آپ کسی کے داماد تھے، آپ کسی کے سسر تھے، آپ کسی کے بھتیجے تھے، کسی نے آپ کو اس طرح خطاب نہیں کیا کہ او محمد، نعوذ باللہ، اے محمد، ایسے نہیں کیا. سب نے کہا، چاہے کوئی سسر تھا، چاہے کوئی داماد تھا، چاہے کوئی آپ کا چچا تھا، چاہے کوئی کچھ تھا، سب نے کہا یا رسول اللہ. تو یہ ہے، تو ایسے نہیں ان کو پکارنا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اور افسوس اور صد افسوس کہ ہم نے یہ مینیفسٹ انسٹرکشنز اور احکامات کے باوجود نعتوں میں وہ طریقہ اختیار کیا جس میں کہ سراسر اس حکم کی خلاف ورزی ہے کہ وہ راج دلارا آوت ہے، وہ پتہ نہیں آمنہ کا پیارا آوت ہے، نعوذ باللہ لگتا ہے کوئی دولہا بولا چلا آ رہا ہے خاندان کا. یہ طریقہ ہے؟ کبھی صحابہ اس طرح بات کر سکتے تھے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کبھی اس طرح کا طریقہ وہ اختیار کرتے. یا پہنو نبی جی درودوں کے ہار، یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا؟ کبھی اپنے ابا سے بھی ہم نے اس طرح لہلا کر کہا ہے کہ پہنو ابا جی درودوں کے ہار، پہنو ابا جی، کھاؤ ابا جی تم دال اور چاول. ابا جی کہیں گے تمہارا دماغ صحیح ہے، اپنی جگہ ٹھکانے ہے کہ نہیں ہے؟ یا نانی یا دادی ملنے آئے تو بچے باجماعت کھڑے ہو گئے، السلام علیکم یا دادی، السلام علیکم یا نانی، کہیں گی تماشا بنایا ہوا ہے میرا. ہم سے تو کہا کہ آواز بلند نہ کرنا، اور گلے پھاڑ پھاڑ کے درود بھیجتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ادب کا حق ادا کر رہے ہیں، ہم تعظیم کر رہے ہیں. اور جو کہے کہ مت کرو یہ کام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ پسند نہیں تھا کہ آپ آئیں اور صحابہ کھڑے ہو جائیں. اور جو کہتا ہے مت کھڑے ہو درود کے وقت تو کہتے ہیں گستاخ رسول. اور جو صریح احکام کی خلاف ورزی نافرمانی کر کے کھڑا ہو کے چیخ رہا ہے تو کہتے ہیں یہ محب رسول ہیں. الٹی گنگا ہے نا.
لا علمی تو دیکھیں یہ ہے کہ نیکیاں تم کو بری لگنے لگ جائیں گی اور غلط کام تم کو اچھے لگنے لگ جائیں گے. حدیثوں میں پریڈکشن آ چکی ہے پہلے. اور یہ کام کرو گے تو کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں اچھا تو حرج کیا ہے اس کے اندر؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے کہیں اعمال ہی حبط نہ ہو جائیں. وانتم لا تشعرون، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارے اعمال حبط ہو گئے. اور بدعت یہی تو کرتی ہے. گناہ کر کے توبہ تو کرتا ہے انسان، بدعت کرنے والا تو اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا کہ توبہ کر لے. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ رسول اللہ کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا. ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم. اے نبی، جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. اگر وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے انہی کے لیے بہتر تھا. واللہ غفور الرحیم، اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. یہ کون تھے؟ یہ بدوی ہوا کرتے تھے، انکوت قسم کے لوگ تھے، گاؤں کے گنوار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کے باہر کھڑے ہو کر کہتے تھے اخرج الینا اخرج الینا یا محمد، محمد آؤ ہماری بات سنو. تو ان کو مینر سکھائے جا رہے ہیں کہ یہ طریقہ اچھا نہیں ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو جاؤ. دیکھیے کتنا اچھا سبق پھر اتحاد اور اتفاق اور امن قائم رکھنے کا. افواہیں مت پھیلانا، رومرز نہیں پھیلانا. حدیث میں آتا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے. اب یہ نہ کہیں کہ وہ انڈیا حملہ کر رہا ہے، وہ چینی کی شارٹیج ہو رہی ہے، اور اس طرح کی افواہیں ہوتی ہیں تو پھر بعض دفعہ پورا معاشرہ پریشان ہو جاتا ہے. تو بہت سوچ سمجھ کے زبان سے بات نکالو. جیسے حدیث میں آتا ہے جب تک آنکھوں سے نہیں دیکھا مت کہو میں نے دیکھا، جب تک اپنے کانوں سے نہیں سنا مت کہو میں نے سنا. فرمائے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، خوب جان رکھو تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے. اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ. ابھی دیکھیے آگے صحابہ کی تعریف آ رہی ہے اور دعا کریں کہ اللہ مجھ کو بھی ایسا کر دے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، مگر اللہ نے ایمان کو محبوب کر دیا ہے، اٹریکٹیو، پرکشش، دل پسند کر دیا ہے تمہارے لیے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس کو تمہارے دلوں کی زینت بنا دی ہے. دیکھیں ڈیکوریشن کب کرتے ہیں؟ جب انیشل صفائی ہو جائے، گھر گندا ہے، مٹی پڑی ہے، حشر نشر ہے، اسمیل آ رہی ہے، اور آپ فلاورز لا کے ڈیکوریٹ کر کے رکھ دیں، وہ اچھے نہیں لگیں گے. سارا گھر صاف ستھرا کر کے پھر ہم کہتے ہیں اچھا چلو فلاورز ڈیکوریٹ کرتے ہیں، چلو اب ہم بھی اچھی چیز سجاتے ہیں. تو اپنے دلوں کو، زندگیوں کو گناہوں کی کھوٹ کھپٹ سے صاف ستھرا کر کے، اور پھر دیکھو ایمان تمہاری دلوں کے اندر کیسے جگمگائے گا، کیسے جگر جگر کرے گا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور اس نے انتہائی ریپلسو کر دیا، ناپسندیدہ، نفرت والا کر دیا تمہارے لیے. کس کو؟ الکفر، کفر کو، والفسوق، اور نافرمانی کو. فسق اور عصیان ملتے جلتے الفاظ ہیں. اللہ کی حدوں کو توڑنے کو اور نافرمانی کو سخت ناپسند کر دیا کہ جان نکلے یہ کام کرتے ہوئے. اولئک هم الراشدون، ایسے ہی لوگ ہیں، اپنا فضل اور احسان اللہ نے ان پر کیا. ایسے ہی لوگ دراصل کون ہیں؟ راشدون، ہدایت پانے والے، رشد پر ہیں. فضلا من اللہ و نعمہ، فضل ہے اللہ کی طرف سے اور نعمت. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے. کیا مطلب؟ کہ اللہ جانتا ہے کون چاہتا ہے ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنا، اللہ سن لے گا، تم کو دے دے گا. حکمت والا ہے. اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کی صلح کروا دو. پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والوں سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے. پھر اگر وہ پلٹ آئے ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کروا دو اور انصاف کرو. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. یعنی خالی سائیڈ میں بیٹھ کے تماشا نہ دیکھو. بھی جمالو بننا تو بہت دور کی چیز ہے، لڑائیاں لگوانا توبہ، اللہ بچائے. اگر کہیں ہو بھی گئی ہے لڑائی تو تم اس کو سولو کرو. حدیث میں آتا ہے لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا جو لڑائیاں لگواتا ہے. یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات وہاں، نہیں کرنا یہ کام. اور اگر کہیں ہو جائے انڈیفرنٹ مت بنو. یہ نہیں کہو کہ بھئی ہم کیا پڑھیں بیچ میں، اس لیے کہ جو بیچ میں پڑتا ہے دو لڑنے والوں میں صلح کراتا ہے بیچارہ اس ریفری کی طرح ہوتا ہے جس کو ایک آدھ موقع پڑ ہی جاتا ہے. اور جو صلح کراتا ہے وہ کسی پارٹی کو اچھا نہیں لگتا. وہ کہتے ہیں تم تو ان کی طرف ہو، وہ کہتے ہیں تم تو ان کی طرف ہو. کوئی بات نہیں، اللہ کے لیے کروائیں، اللہ کے لیے کودیں بیچ میں.
پوچھیں کیا ایشو ہے, سالو کریں اس کو. اور یہ وہ معاملہ ہے جس میں کہ سارٹ آف بات بنا سکتے ہیں کہ بھئی وہ تو تمہاری فلاں چیز کے لیے یوں تعریف کر رہی تھی, وہ تو تم کو یوں کہہ رہی تھی, تاکہ دل صاف ہو جائیں, تاکہ جڑ جائیں دل آپس میں. تو اللہ ہم کو دلوں کو جوڑنے والا بنائے. خود لڑنا تو دور کی بات, کوئی لڑ بھی رہا ہو تو صلح کرا دیں ان کے اندر, معاملے کو رفع دفع کرا دیں. اس کے لیے بزرگی چاہیے, اس کے لیے حکمت چاہیے, اس کے لیے خاندان والوں کا ٹرسٹ چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کو بھلا مانا سمجھتے ہو وہ. انما المؤمنون اخوہ, مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں. تو غیر کون ہے؟ کافر. تو جو مومن آپس میں شادی کرتے ہیں وہ غیروں میں کرتے ہیں. اگر پٹھان کرتے ہیں مہاجروں میں تو غیروں میں کری نہیں, وہ سب اپنے ہیں, آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم, لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کر دو. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو, امید ہے کہ تم پہ رحم کیا جائے گا. ابھی جو آگے کچھ احکامات آ رہے ہیں بہت بہت اہم. ابھی دعا کر لیں کہ اللہ مجھے حق دکھا کے عمل کروا دے, اور جو غلطیاں ہیں اللہ بس اب ان سے مجھ کو غلطیاں دکھا کے نجات دلا دے. ابھی آپس میں سیمنٹ جڑنا. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, میں اور آپ ہم کہیں گے جی اللہ لبیک. کیا فرمایا؟ اللہ کہتا ہے دیکھو, لا یسخر قوم من قوم, مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائے. کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے, کوئی اس کی کیریکیچرز نہ بنائے. کوئی یہ نہ کہے کہ پٹھان ایسے ہوتے ہیں اور ہندوستانی ایسے ہوتے ہیں. کہہ دیتے نا کہ ان کا تو نیچر ہے. ہم نے سنا ہوگا, وہ کہتے ہیں پنجابی ہیں لیکن اچھے, پٹھان ہیں لیکن عقل مند ہیں, مہاجر ہیں لیکن شریف ہیں. کوئی کانٹرڈکشن ان ٹرم ہے مہاجر پلس شریف ہونا؟ نہیں. تو اس طرح کی باتیں نہ کرو, اس طرح کے تم لیبل مت لگاؤ اس کے اوپر. کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے, اور مردوں کو بھی خطاب ہے کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں. ایکونوا خیرا منہم, ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں. ولا نساء من نساء, نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں. آنکھوں میں اشارے نہ کریں, کسی کی آنکھوں کو بھینس جیسی آنکھیں نہ کہیں, کسی کی ناک کو پکوڑا نہ کہیں, کسی کے کھانے کو یہ نہ کہیں کہ ہے بیچاری کیا پکاتی ہیں, مزہ ہی نہیں ہے ہاتھ میں, ہے بیچاری, مذاق اڑا رہے ہو. یا کسی کا لباس دیکھ کر مذاق اڑا دیا, یہ کہا کہ توبہ دلہنتی کے کیا تھی, اس کی اماں کو دیکھا تھا کیسا میک اپ کیا ہوا تھا, مائی گاڈ کوئی فیشن سینس ہی نہیں ہے ان کے اندر. خوب مذاق اڑایا, خوب ہنسے, منع کر دیا یہ مت کرو. یا بولنے کا موقع ہی نہیں ہے, فرینڈ جو ہے وہ امی یا بھابھی یا فرینڈ دور بیٹھی ہے, کوئی خاتون داخل ہوئی, آنکھوں میں دیکھا, اسمائل کیا, اللہ نے وہ بھی دیکھ لیا. یعلم خائنۃ الاعین آتا ہے نا, وہ نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. اور یہ ایٹیٹیوڈ ہے, یہ ینگ لڑکیوں میں زیادہ ہوتا ہے. وہ سمجھتی ہیں کہ ہم سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں, تو بس وہ مذاق اڑائیں گی یا ہنسیں گی. یا بلی کیا جاتا ہے اسکولوں میں, جس طرح آپ دیکھیں یہ بلی کیا جانا اسکولوں میں, یہ بچوں کی پرسنالٹیز کو کرش کر دیتا ہے بعض دفعہ. یہ مذاق ہے نا. اور آج سب سے بڑا جو ایشو ہے, لوگوں کو حق نظر آ گیا, بات سمجھ آ گئی, عمل کرنے کے لیے دل کھل گیا. کیوں نہیں کرتے کہ ہمارا مذاق اڑے گا, اما مائی فرینڈز ول میک فن آف می, یہ ایشو ہے نا. تو مذاق مت اڑاؤ. ان یکن خیرا منہن, ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں. ولا تلمزوا انفسکم, آپس میں ایک دوسرے پر تان مت کرو, تانے نہ دیا کرو, سرکازم نہ کیا کرو. یہ دلوں کے اندر چپ جانے والی چیزیں ہیں, دل پھٹ جاتے ہیں اس سے. کہ یہ کہنا یہ اپ سٹارٹس ہیں, ہاں یہ ان کے خاندان والے تو یوں گھٹیاں ہیں, نعوذ باللہ, اس طرح کی باتیں کرنا. اگر ساس اپنی بہو کا اس طرح مذاق اڑاتی ہے تو بہو عزت کرے گی؟ یا بہو کے ایپ کھول کے ہر آتے جاتے کے آگے بیان کرتی ہے. ساسوں کا بھی تو ممی ڈے ہوتا ہے نا. اب وہ گئی ہیں بہنوں کے ہاں بیٹھی ہیں, اب بہو کے دکھڑے, اتنی بے ڈھنگی ہے, اتنی بد سلیقہ ہے, اتنی بد مزاج ہے, بچے تو پالنے ہی نہیں آتے, تو کون ہے سلیقے مند؟ آپ کے سامنے بندی حاضر, کس نے بہت اچھے بچے پالے. کیا کہوں اپنے منہ سے, بس اپنے منہ سے خود کیا میاں مٹھو بنوں, خود دیکھ لیں کیا ماشاءاللہ چاند کا ٹکڑا بیٹا ہے میرا. تو ہر ایک کو چاند کا ٹکڑا اپنا بیٹا ضرور لگتا ہے, لیکن بہرحال کتنا بھی بڑا چاند کیوں نہ ہو, پورا بھی چاند کیوں نہ ہو, بہو کا مذاق اڑانا, یہ تو کسی کو اللہ نے حق نہیں دیا, اختیار نہیں دیا. یا اپنے کسی ساتھی کا مذاق اڑانا, ہم کیسے کرتے ہیں؟ اب آپ کی کام کرنے والی ہے, اب کوئی اس کو طبیعت خراب ہو گئی یا اس کو تھوڑی دیر بیٹھ گئی, کہتے ہیں بیگم صاحب, بڑی بیگم صاحب آ گئی ہیں یہ تو آپ نے بیگم صاحب سمجھا تھا, اس کو طنز کیا ہے اس کے اوپر, تو خود کو سمجھا بیگم صاحب کہ میں بڑی چیز ہوں. اس پہ ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک بیچاری کنیز تھی, وہ بادشاہ کا بستر ٹھیک کیا کرتی تھی. ایک دن بڑا اس کو کچھ تھکن کا احساس تھا اور بستر بھی بڑا اٹریکٹیو لگا, نرم. سوچا ذرا لیٹ کے دیکھوں تو ہے کیسا. لیٹی تو بیچاری کو نیند آ گئی. بادشاہ نے دیکھ لیا, کوڑے لگوائے تو بالکل نہ روئی, کوڑے کھانے کے بعد روئی. کہنے لگی کہ تھوڑی دیر سونے کی سزا یہ ملی ہے, میں سوچتی ہوں جو روز سوتا ہے اس پر اس کی کیا سزا ہوگی.
تو سوچیں کہ ہم جو ایسی باتیں کرتے اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو طنز اور تانے اور ان کو گھٹیا سمجھنا، دیز تھرڈ ریٹ پیپل، دیز تھرڈ کلاس پیپل، اس طرح بات کرنا، یہ ماسیاں، اور آپس سے مل مل کر ان کی باتیں کرنا، یہ نہیں زیب دیتا. ان کو بیگم صاحب کہنا جبکہ بیچاری بیگم صاحب نہیں ہے، کہ دماغ تو دیکھو ان کے، یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. تو مت کرو یہ کام. ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے برے القاب سے مت یاد کرو. یہ تو ٹیچروں کی تو سارے اعمال نامے صافی ہو گئے اسٹوڈنٹس کی وجہ سے. ایسے ایسے نام رکھ دیتے ہیں ٹیچرز کے بعض دفعہ، یا ایک دوسرے کے برے برے لقب جس سے کہ کوئی چڑے. اس سے منع کیا. یہ دلوں کو پھاڑنے والی چیزیں ہیں. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا تو بہت بری چیز ہے، اور جو اس روش سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگ جو ایمان لائے ہو بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو. بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. یہ مت سوچو کہ اچھا وہ انگوٹھی نہیں مل رہی تو میڈ لے گئی. یہ مت سوچو کہ اچھا میں کمرے میں بیٹھ کے باتیں کر رہی تھی، اب میں اٹھ کر گئی، اب واپس داخل ہوئی تو ساس اور نند ایک دم چپ ہو گئی. کیا گمان آیا؟ میری ہی بات کر. اب تو رونا، منہ پھول گیا، رونا شروع کہ پکاؤ ان کے لیے، خیال کرو ان کا، میری غیبت کیے جاتی ہیں. اب یہ ایک برا گمان آ گیا نا. اب اللہ نے کہا ولا تجسسوا، تجسس نہیں کرو. اب سوچا کہ اچھا چلو اب میں ذرا، چھوٹا بچہ ہے نا، اسے کھلونا دے کر بھیجتی ہوں، جاؤ بیٹا جا کے بیٹھ جاؤ وہاں پہ. اب سننا ذرا دادی پوپو کیا بات کر رہی ہیں. اور بچے بے وقوف ہیں، وہ ایک کی چار نہ لگا کر بتائیں آپ کو، تو جاسوس بنا دیا. برا گمان تھا تو جاسوسی کروائی نا بچوں سے. کہا ولا تجسسوا، مت تجسس کرو. اگر کوئی بدگمانی دل میں آئے تجسس مت کرو. یہ مت سوچو کہ اچھا یہ میڈ ہے، اب میں ذرا یہ 100 روپیز کا نوٹ یہاں رکھ کر دیکھتی ہوں اٹھاتی ہے کہ نہیں. اٹھا لے گی، آپ کو کیا پتا اس پہ کیا پڑی ہے. اس کے بچے بھوکے ہیں، گھر میں بیماری پڑی ہے، آپ کے لیے 100 روپے تو شاید 10 روپے کے برابر نہ ہو، اس کے لیے جائیداد ہے. کیوں اس کی مجبوری کو ٹیمپٹ کرتے ہیں؟ مت کریں یہ کام. ولا تجسسوا، ڈونٹ ڈو دس. مت تجسس کرو. کائنات کے راز کم ہیں ٹٹولنے کے لیے جو گھروں کے راز ٹٹولتے ہو کہ پڑوسن کے ہاں کیا ہوا اور اس کے گھر کیا ہوا. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. ایحب، کیا تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہ اس چیز کو پسند کرے. احدکم، کوئی ایک، ان یاکل لحم اخی میتن، کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. آپ دیکھیں کہ لاش رکھی ہے، ایک شخص جو ہے وہ نیپکن باندھ کے اور کانٹا چمچ لے کے اور دوڑا ہوا آیا، کہا میں اسٹیک کے لیے ایک پیس کاٹ لیتا ہوں ذرا اس میں سے، باڈی میں سے. گھن آئے گی؟ کبھی کیا کسی نے ایسے؟ نہیں. لیکن ویسے مجلسوں میں ہوتا ہے غیبت کرنا. فکرہتموہ، تو بہت گھن آئی تم کو. واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ سے ڈرو، اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا اور رحیم ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، اور بدترین وہ ہیں جو چغلیاں کھانے والے، دوستوں میں جدائی ڈلوانے والے، اور جو اس کے طالب اور سائی رہتے ہیں کہ اللہ کے پاک دامن بندوں کو کسی گناہ میں ملوث یا مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو جو زبان سے ایمان لائے ہو اور ایمان ابھی ان کے دلوں میں نہیں اترا، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو، ان کے چھپے ہوئے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو، یعنی ان کی چھپی ہوئی کمزوریوں کی ٹوہ مت لگاؤ، اس کا اشتہار مت دو، کیونکہ جو ایسا کرے گا اللہ کا معاملہ بھی اس کے ساتھ ایسا ہوگا، اور جس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملہ ہوگا اللہ اس کو اس کے گھر میں ذلیل کر دے گا. کسی ایک میں آتا ہے کہ جو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے. سوچیں جس کے عیبوں کے پیچھے اللہ پڑ جائے پھر اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت زنا سے زیادہ سنگین اور سخت ہے. بعض صحابہ نے عرض کیا غیبت زنا سے زیادہ سنگین کیوں کر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یعنی کہ زنا کی تو وہ توبہ کر لیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے کو جب تک وہ شخص خود نہ معاف کرے جس کی غیبت کی تھی، اس کی معافی اور بخشش اللہ کی طرف سے نہ ہوگی. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن سب سے برے حال میں اس شخص کو پاؤ گے جو کچھ لوگوں کے پاس جاتا ہے اس کا رخ کچھ اور ہوتا ہے اور دوسروں کے پاس جاتا ہے تو کسی اور رخ سے، یعنی سامنے بہت خوش آمدی بہت مکھن لگاتا ہے اور پیچھے جا کے مذاق اڑاتا ہے اور ان کے اوپر ہنستا ہے. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ معراج کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جو اپنے چہروں کو تانبے کے ناخنوں سے کھرچ رہے تھے، گوشت نکال رہے تھے. آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو کہ اپنے مسلمان بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی غیبت کیا کرتے تھے. ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم چھوٹے چھوٹے کمنٹس پاس کر دیتے ہیں، اور کبھی ہمدردی کے بھیس میں، کبھی مذہب کے بھیس میں، اللہ کا شکر اللہ نے ہم کو بے حیا نہیں بنایا فلاں کی طرح.
اللہ کا شکر اللہ نے ہم کو حرام نہیں کھلایا فلاں کی طرح، یہ شکر ادا کرنے کا طریقہ نہیں ہے. بعض دفعہ ہمدردی کے بھیز میں اللہ کا شکر ہم اتنی بے ڈھنگی نہیں ہے اس جیسی، اللہ کا شکر ہم اتنی بدمزاج نہیں ہے اس جیسی. یہ ساری غیبتیں، یہ سب اتنا محتاط رہے انسان، جتنا تول کر بولے اتنا اچھا ہے. اگر غلطیاں ہو گئیں اللہ سے استغفار کر لیں، اللہ ہمیں معاف کر دے. اب قوموں کے اندر اتحاد قائم رکھنے کا طریقہ، یا ایھا الناس، لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اب برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، در حقیقت اللہ کے نزدیک تمہیں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. تو کسی نے کہا ہے نا کہ اب دیکھیں، اب جو ہم پٹیں خاص طور پہ شادی بیاہ کے معاملے میں، تو آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں اس قدر پریجوڈس ہے. ہم کہتے ہیں اپنوں میں شادی کریں گے، ہندوستانیوں میں کریں گے. کیا سرخاب کے پر لگے ہندوستانیوں میں؟ اللہ نے کہا ہے سارے ہندوستانی جنت میں جائیں گے. اور کیا گارنٹی ہے کہ آپ نے اپنوں میں ہندوستانیوں میں شادی کی تو آپ کا بیٹا یا بیٹی خوش رہیں گے؟ 4 چیزوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے، حسن یا نسب یا مال یا دین. تم دین دیکھ کر کرو، دین دیکھ کر. دین دیکھو، چاہے کوئی پٹھان ہو، وہ مہاجر ہو، وہ سندھی ہو، وہ سیرین ہو، وہ ایجپشن ہو، کوئی بھی ہو، مسلمان ہو. تو ایک ہی کسی نے کہا ہے نا کہ ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو. ہم سوچ نہیں سکتے امریکہ میں رہنے والے کہیں کہ ہاں جی وہ جو واشنگٹن کے رہنے والے ہیں نا، ہم نیو یارک والے شادی نہیں کرتے ان سے. یہ ٹرائبل مینٹالٹیز ہیں جس میں کہ ہم عورتیں کرتی ہیں یہ سارے کام کہ نہیں جی ہم تو پنجابی ہیں، پنجابی ہی بہو لائیں گے. ہم تو پٹھان ہیں، ہم تو پٹھانوں میں ہی بیٹیاں دیں گے، اور اس سے بھی تنگ خاندان سے باہر ہی نہیں کریں گے. تو آپ کے خاندان کو کس نے گارنٹی دی ہے کہ جنت میں جائے گا؟ اللہ نے معیار بتا دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سب سے زیادہ متقی جو ہے وہ سب سے زیادہ باعزت ہے. کسی خاص جگہ پیدا ہونے سے، خاص زبان بولنے سے کوئی اعلیٰ نہیں ہو گیا. انتہائی درجے کا یہ فخر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگ اپنی نسلوں پہ فخر کرنا چھوڑ دیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا. قالت الاعراب آمنا، یہ بدوی کہتے ہیں ہم ایمان لائے. ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ تم مطیع ہو گئے، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کمی نہ کرے گا. یقیناً اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کیا اللہ کی راہ میں. اولئک هم الصادقون، یہی سچے ہیں. دعا کریں اللہ ہم کو اس جہاد کی توفیق دے اور ہم اس تعصب کو کسی طرح اپنے ذہنوں سے کھرچ کے نکالیں اور ہم ذرا دین کو قائم کرنے کی کوشش کریں، امت بنے قوم سے اٹھ کے. قل اتعلمون اللہ بدینکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مدعیان ایمان سے کہیے کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو، حالانکہ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے. یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پہ مت رکھو، بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو سب اس کی نگاہ میں ہے. سورہ قاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عید کی نماز میں پڑھتے تھے اور جمعے کے خطبوں میں اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. جہاں سے آخری منزل شروع ہو رہی ہے، 7ویں منزل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید. قاف قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا. پھر منکرین کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے. حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے. بلکہ ان لوگوں نے جس وقت حق ان کے پاس آ گیا اسی وقت اس کو صاف جھٹلا دیا. اسی وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں. امر مریج. کیا الجھن؟ عقلی دلائل اور اخلاقی دلائل بہت مضبوط ہیں قرآن کے، لیکن بدلنا بڑا مشکل. جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، مگر کیا کروں طبیعت ادھر نہیں آتی.
بات یہ ہے. اچھا تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ کس طرح ہم نے اس کو بنایا اور آراستہ کیا اور اس میں کہیں رکھنا نہیں, اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے اور اس کے اندر ہر طرح کی خوشنما منظر نباتات اگا دیں. یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو. اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا, مبارک پانی. فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ, اور پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند اور بالا کھجور کے درخت پیدا کیے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ بتہ لگتے ہیں. رزقا للعباد, بندوں کو رزق دینے کے لیے. اب دیکھیں ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ تم دیکھو ذرا, انظروا الی ثمرہ اذا اثمر, دیکھو ذرا پھل کی طرف جب وہ پکتا ہے. تو آپ بھی پھلوں کو دیکھیں اور ثواب کی نیت سے دیکھیں اور کہیں کہ اللہ نے مجھ سے کہا ہے دیکھو, اس پہ بھی ثواب ہے. یہ بھی ایک دراصل ذکر کا طریقہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کو اللہ کے ساتھ اٹیچ کیا جائے اور سبحان اللہ کہا جائے اور کہا جائے کہ واقعی اللہ نے کیا کیا چیزوں کا ذکر کیا ہے. رزقا للعباد واحیینا به بلدۃ میتا کذالک الخروج, یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا. اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں, مرے ہوئے انسانوں کو زمین سے نکلنا اسی طرح ہے. ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب الرس اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور ایکا والے اور تبا کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا, آخرکار میری وعید ان پر چسپاں ہو گئی. کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے؟ مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں. ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اور ہم اس کی رگے گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں. دیکھیے وسوسے کا ایک ذکر کس کی طرف آتا ہے, کس کے لیے, کون ڈالتا ہے؟ شیطان, وسواس. اور ایک وسوسہ ڈالتا ہے نفس. آج کل تو شیطان بند ہے تو وسوسہ کیوں آتا ہے, گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ نفس وسوسے ڈالتا ہے. اور نفس کے اندر وسوسہ کہاں سے آیا؟ یہ آتا ہے کانوں اور آنکھوں سے جو کچھ سنا اور دیکھا گیا, اگر وہ حق کے خلاف ہے, ناحق ہے, گناہ ہے, برا ہے, تو وہ چیزیں آ کے دل کے اندر جمع ہو جاتی ہیں اور پھر وہ وسوسے ڈالتی ہیں, گناہوں کی ترغیب دیتی ہیں, گناہوں کا تصور جما دیتی ہیں اور انسان ان چیزوں کے اندر محو ہو جاتا ہے. تو یہ وسوسے ہیں. دراصل اللہ جانتا ہے ان کو, اگر وسوسوں پہ عمل نہ کیا جائے, جھٹک دیا جائے ان کو, اعوذ باللہ پڑھ لیا جائے, الحمدللہ وہ دور ہو جاتے ہیں, نقصان نہیں دیتے. فوراً انسان اپنے رب کو یاد کر لے تو وسوسہ دور ہو جائے گا. اور اللہ تو بالکل قریب ہے, اللہ سے مانگو, دور تھوڑی ہے, رگے جان سے قریب ہے. اب کچھ شاہدوں کا ذکر ہے, گواہوں کا. اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد, اور ہمارے اس براہ راست علم کے علاوہ دو کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز لکھ رہے ہیں. کون ہے یہ؟ کرامن کاتبین کہتے ہیں نا, دائیں اور بائیں. کوئی لفظ اس کے زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو. ایچ اینڈ ایوری ورڈ ہم سوچ نہیں سکتے, ہم تو تر بولے چلے جاتے ہیں. آج کل تو خیر اسکائپ اور فلاں کے ذریعے ادھر ادھر بات کرنا آسان ہو گیا. ایک زمانہ سے جب ٹرنک کالز بک کرانی ہوتی تھیں, ہر منٹ کے پیسے ہوتے تھے. 3 منٹ کی ٹرنک کال بک کرائی, ہر منٹ کے پیسے, جو بول رہے ہو اس کی قیمت تم کو ادا کرنی ہوگی. تو آکاش ہم بھی اس چیز کو سمجھ لیں کہ جو ہم بولتے ہیں اس کی ہماری قیمت ہے. یا تو ہم جنت حاصل کر لیتے ہیں یا ہم پتہ نہیں کہاں ٹھکانہ جو ہے اس کا پکوا دیتے ہیں لے جا کر. ایک صحابی تھے, کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, حضور میرے بارے میں جن باتوں کا خطرہ آپ کو ہو سکتا ہے ان میں زیادہ خطرناک اور خوفناک کیا ہے؟ سفیان کہتے ہیں آپ نے زبان مبارک پکڑ کر فرمایا سب سے زیادہ خطرہ اس کا ہے. حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا من سمتا نجا, جو چپ رہا اس نے نجات پائی. اور ہم کیا سمجھتے ہیں جو جتنا زیادہ بولتا ہے وہ اتنا اچھا ہے. خاموش رہنے کو بعض دفعہ ایروگنس سمجھا جاتا ہے. کوئی چپ ہو کہتے ہیں بہت چپ ہو, اور یا چپ رہنے کو اداسی سمجھا جاتا ہے, یا چپ رہنے کو بے وقوفی سمجھا جاتا ہے. نہیں, ایسا چپ نہ رہے کہ انسان بے وقوف لگے, لیکن زیادہ بولنے سے پرہیز کرے. بات یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے آ کر کہا کہ مجھے نصیحت کیجئے, مجھے نجات حاصل کرنے کا گر بتا دیجئے. آپ نے فرمایا اپنی زبان پر قابو رکھو, تمہارے گھروں میں تمہارے لیے گنجائش ہو, اور اپنے گناہوں پر اللہ کے حضور رویا کرو.
ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری سے خطاب کر کے فرمایا، میں تم کو 2 خصلتیں، 2 ایسی عادتیں نہ بتا دوں جو پیٹھ پر بہت ہلکی ہیں اور اللہ کے میزان میں بہت بھاری ہوں گی؟ ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ دونوں خصلتیں ضرور بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا زیادہ خاموش رہنے کی عادت اور حسن اخلاق۔ قسم اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مخلوقات کے اعمال میں یہ دونوں چیزیں بے مثال ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ بری بات بولنے سے بہتر ہے خاموشی اختیار کی جائے، اچھی بات بولنا بہتر ہے خاموش رہنے کے مقابلے میں، اور برے دوستوں کی صحبت کے مقابلے میں انسان تنہا بیٹھا رہے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ بولنا کہیں زبانیں ہی ہم کو جہنم میں نہ ڈلوا دیں، زبان کی کھیتیاں جہنم میں لے جاتی ہیں، ہم ہلکا سمجھ کے کوئی بات زبان سے نکالتے ہیں وہ جہنم کے قریب کر دیتی ہے، اور بعض دفعہ کوئی بات زبان سے نکلتی ہے وہ جنت کے قریب کر دیتی ہیں۔ تو دعا کریں اللہ میری زبان درست رہے، سدد لسانی قولوا قولا سدیدا، قول معروف قول لین، اچھی بات کرو، نرم بات کرو، درست بات کہو، انصاف کی بات کہو۔ کب پتا چلے گا؟ جب موت آئے گی کہ اللہ کا شکر کہ ہم نے زبان کو سوچ سمجھ کے استعمال کیا۔ یہ جو ایبسٹریکٹ کمنٹس ہیں نا، رینڈم کمنٹس، ان سے بہت بچنا چاہیے انسان کو، اس میں بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ اور ساری جو غیبتوں وغیرہ کا ذکر ہم نے پڑھا عام طور پہ اپنائیت کے نام پہ ہوتی ہیں، تنہائی میں ہوتی ہیں، جب سب مل کے ماں بہنیں بیٹھتی ہیں یا شوہر کے ساتھ ہوتی ہیں یا بچوں کے ساتھ یہ باتیں ہوتی ہیں، اس میں بہت زیادہ ہی محتاط ہونے کی ضرورت ہے جب انسان اپنوں میں ہو۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، پھر دیکھو موت کی جانکنی حق لے کر آ پہنچی۔ یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا، پھر سور پھونکا گیا۔ یہ ہے وہ دن جس کا تجھ کو خوف دلایا جاتا تھا۔ ہر شخص اس حال میں آ گیا، اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا اور ایک گواہی دینے والا ہے۔ اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا، ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا۔ آج تیری نگاہ خوب تیز ہے، یعنی غیب کے پردے ہٹ گئے، اب سب سر کی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ دنیا میں انسسٹ کرتے تھے کہ ہم دیکھیں گے تو مانیں گے، اب دیکھ لیا لیکن ماننا فائدہ نہیں دے رہا۔ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، اس کے ساتھی نے عرض کیا یہ جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے۔ حکم دیا گیا پھینک دو جہنم میں ہر کٹے کافر کو جو حق سے اناد رکھتا تھا، خیر کو روکنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا، شک میں پڑا ہوا تھا اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنائے بیٹھا تھا، ڈال دو اس کو سخت عذاب میں۔ قال قرینہ، کہے گا اس کا ساتھی، قرین کون ہے؟ سورہ زخرف میں پڑھا تھا نا، من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے اللہ اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے، شیطان اس کا ساتھی بنا رہتا ہے۔ یہ جس نے بری بری باتیں سکھائی تھیں اس کو، نیکیوں سے ہٹایا تھا، اب یہ کہے گا ما اطغیتہ، اللہ میں نے نہیں اس کو باغی بنایا تھا، میں نے سرکش نہیں بنایا تھا اس کو، یہ تو خود ہی پرلے درجے کا گمراہ تھا، خود ہی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ یعنی کہے گا اللہ مجھ کو بچا لے، اب شیطان نے شیطانی تو سکھا دی، اب خود نہیں جہنم میں جانا چاہتا۔ اللہ تھوڑی دھوکہ کھاتا ہے۔ قال لا تختصموا لدی، جواب میں ارشاد ہوگا میرے حضور جھگڑا مت کرو، میں تو پہلے ہی انجام بد سے تم کو خبردار کر چکا تھا، میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں۔ وہ دن جب ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، وہ کہے گی حل میں مزید، اور بھی ہیں، بھرے گی نہیں، ڈالے جاؤ اس کے اندر، یا یہ کہ گھبرا کر کہے گی اتنے آ گئے اور بھی ہیں کیا ابھی، اتنے زیادہ، اللہ ہم کو بچائے۔ اور جنت متقیوں کے قریب لے آئی جائے گی، کچھ بھی دور نہ ہوگی۔ ارشاد ہوگا یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا، بڑی نگہداشت کرنے والا تھا۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو بن دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا، وجاء بقلب منیب، اور جو دل گرویدہ لے کر آیا، وہ دل جو ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرتا تھا، اللہ میں اٹکا رہتا تھا، قرآن میں اور نماز میں بار بار اس کا دل لگا کرتا تھا، دوڑ کے جاتا تھا ان چیزوں کی طرف اور ڈرتا تھا اپنے رب سے۔ اور اواب، توبہ کرنے والا، اور حفیظ، اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے والا، اللہ کی حدود کی نگہداشت کرنے والا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والا۔ کہا جائے گا ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ۔ وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا، وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ہے ان کے لیے۔ ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھیں، اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا، پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پا سکے؟ اس تاریخ میں عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا جو توجہ سے بات کو سنے۔
ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا اور ہم کو تکان لاحق نہ ہوئی. بس اے نبی جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہیے. طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے وقت اس کی تسبیح کیجئے اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی. تو تسبیح کا شدت سے ذکر آ رہا ہے. روایات میں آتا ہے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وصیت کی تھی اور سبحان اللہ و بحمدہ کی بھی وصیت کی تھی. یعنی اتنے قدیم کلمے ہیں یہ. ہم تو پورا پڑھتے ہیں نا اس لیے کہ آپ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب تک آپ پہلے تشریف نہ لائے تھے تو لا الہ الا اللہ یہ توحید کی دعوت تھی. تو کثرت کے ساتھ پڑھا کیجئے, چلتے پھرتے ذکر کیجئے. ذکر اتنی زبردست چیز ہے اور اتنی بھاری چیز ہے کہ بڑی بڑی نیکیوں پر یہ بازی لے جانے والی چیز ہے اور بہت ودن آر ریچ ہے, بہت اچیویبل چیز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, الحمدللہ الحمدللہ, اللہ اکبر. افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, استغفر اللہ, درود. اب گھڑی لگا کے آپ دیکھیں کہ 100 دفعہ بھی آپ اگر بعض چیزوں کو پڑھ لیں گی تو کتنا ٹائم لگتا ہے. فیو منٹس, لٹرلی فیو منٹس لگتے ہیں. اور اس کے لیے کوئی فارمیلٹی بھی نہیں ہے. لیٹے بیٹھے اٹھے, وضو بے وضو, پاکی ناپاکی, مومن کی تو زبان پاک ہی ہوتی ہے اور آپ اس کو ذکر میں مصروف رکھیے. آپ جھاڑو دے رہی ہیں, کھانا پکا رہی ہیں, بھی چلا رہی ہیں, ذکر میں اپنے آپ کو مصروف رکھیے. آپ مجلس محفل میں بیٹھی ہیں, خاموش رہنے کا بہترین طریقہ اپنے دل کو ذکر میں لگا لیں تو بھی آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالی بہت آپ کو سکون ملے گا. بڑی سی بڑی پریشان کن خبر سن کے آپ ذکر کیجئے, آپ دیکھیں اللہ تسلی دے گا. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق, جس دن سب لوگ آواز حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے. وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا. ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہماری طرف ہی اس دن سب کو پلٹنا ہے. جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے. ذالک حشر علینا یسیر, یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے. نحن اعلم بما یقولون, اے نبی جو باتیں لوگ بناتے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں. وما انت علیہم بجبار, اور آپ کا کام ان سے جبرن بات منوانا نہیں ہے. تو کیا کریں؟ فذکر بالقرآن من یخاف وعید, بس اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کر دیجئے جو کہ میری تنبیہ سے ڈرتا ہو. جو ڈرتا ہے اللہ سے وہ اللہ کی آیات سے نصیحت قبول کر لے گا. اللہ سے ڈرنا خوش نصیبوں کو ہی حاصل ہوتا ہے. حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم, میں اپنے بندے پر 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں کروں گا. جو دنیا میں امن سے رہا یعنی مجھ سے بے خوف رہا تو میں اس کو ضرور آخرت میں خوف میں مبتلا کروں گا, اور جو دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا میں اس کو قیامت کے دن امن دوں گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن امن والا بنائے. سورت الذاریات, ذاریات کا مطلب ہوتا ہے بکھیرنے والیاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا. قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں, پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں, پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں, پھر ایک بڑے کام بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں. یعنی مصروفیت مصروفیت مصروفیت. عمل کرو تو پھر کہیں انجام سامنے آتے ہیں. عمل پہ ہم کیا ہے؟ یقین محکم, عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. انما توعدون لصادق, حق یہ ہے جس چیز کا تم کو خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے اور جزائے اعمال ضرور پیش آنی ہے. قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی, آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے. اس سے وہی برگشتہ کیا جاتا ہے, گمراہ کیا جاتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہے. قتل الخراسون, مارے گئے قیاس اور گمان سے حکم لگانے والے. دنیا میں خالی کوئی گیس کرے کہ نہ کورس پڑھے, نہ سلیبس پڑھے, نہ ٹیوشن لے, نہ ٹیچر کی کلاس اٹینڈ کرے اور اماں سے کہے کہ میرا خیال ہے فلاں ناول لانے والی فزکس کے ایگزام میں. اندازہ لگایا نا. قتل الخراسون, دنیا کے امتحانوں میں تم اتنے محتاط ہو, آخرت کے لیے اندازے لگاتے ہو, آئی تھنک پر چلتے ہو کہ آئی تھنک یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا. الذین هم فی غمرۃ ساہون, جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں. پوچھتے ہیں آخر وہ روز جزا کب آئے گا؟ وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے. ان سے کہا جائے گا چکھو مزہ اپنے فتنے کا, یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے. ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین.
البتہ متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب ان کو دے گا خوشی خوشی لے رہے ہوں گے، وہ اس دن کے آنے سے پہلے محسن تھے۔ کیسے ہوتے ہیں محسن؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو کم ہی سوتے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نیند کم کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کیوں دن میں کیوں نہیں زیادہ کرتے؟ اوروں کے حقوق ادا کرنے ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں، تو رات میں اپنے آرام میں تھوڑی سی کمی کر لیتے ہیں۔ وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے۔ زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اپنے وجود میں کیا تم کو سوچتا نہیں؟ دیکھو اللہ نے تم کو کیسا بنایا، واقعی کیسے اللہ نے سائلنسر لگا دی۔ اس وقت ہمارے باڈی کے اندر کتنا شور ہے، دل کی دھڑکن، خون کا بہنا، ڈائجسٹو سسٹم کا کام کرنا، لیکن کان پڑی آواز کوئی سنائی دیتی ہے آپ کو؟ ایبسلیوٹ خاموشی ہے۔ کیا اللہ کی شان۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان ہی میں تمہارے لیے رزق بھی ہے اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی، یہ بات حق ہے، ایسی ہی یقینی جیسے تم بول رہے ہو۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی حکایت تم تک پہنچی؟ اذ دخلوا، جب وہ پہنچے، علیہ، اس پر، فقالوا سلاما، تو کہا آپ کو سلام ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا آپ کو بھی سلام، کچھ ناآشنا سے لوگ ہیں۔ پھر چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر مہمانوں کے آگے پیش کر دیا۔ فقربہ الیہم، اور ان کے آگے پیش کیا اور کہا قال الا تاکلون، کہا آپ کھاتے نہیں؟ فاوجس منہم خیفہ، اپنے دل میں ان سے ڈرا۔ قبائلی نظام تھا، ڈر اس لیے لگا کہیں دشمن نہ ہو، دشمن آتے تھے تو اس گھر کا نمک نہیں کھاتے تھے۔ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا مت ڈریے۔ وبشروہ بغلام علیم، اور ایک ذی علم لڑکی کی پیدائشی خوشخبری سنائی۔ فاقبلت امرأۃ، یہ سن کر اس کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی، فی سرہ، آواز کے ساتھ، فسکت وجہہا، اور اپنا منہ پیٹ لیا، وقالت عجوز عقیم، کہنے لگی بوڑھی بانج، یعنی اب میں جنوں گی۔ قالوا کذالک، انہوں نے کہا یہی کچھ ہے۔ قال ربکی، یہی کچھ فرمایا تیرے رب نے، انہ هو الحکیم العلیم، وہ حکیم ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا، جو ابھی ہم نے کچھ آیات پڑھی تھی غیبت اور تجسس اور مختلف چیزوں کا جو ذکر تھا سورہ حجرات میں، اس پر کیسٹ ہے پرامن معاشرہ اور زبان کے گناہ ان کا علاج پیمفلٹ بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر ایک کیسٹ ہے روشنی کا مینار میرا خیال ہے، اور سیرت النبی کی تو الحمدللہ پورے کیسٹس ہیں، آپ لے سکتی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔